بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے عرصہ سے اب تک غزہ فلسطین ظلم اور بربریت کا شکار ہے۔ اب تک تقریباً 50,000 سے زائد مسلمان ہیں جو کہ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ان میں کثیر تعداد بچوں کی ہے، عورتوں کی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایئر اسٹرائکس کے ذریعے جوانوں کی، بوڑھوں کی لاشیں فضا میں بکھرتی ہیں اور آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اور جو مسلمان بچ چکے ہیں وہ بھی بے گھر ہیں۔ نہ ان کے پاس گھر رہا، نہ ہاسپٹلز رہے، نہ بینکس رہے، نہ اسکول رہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر رہا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے۔ وہ التجائیں کر رہے ہیں اور مسلم امہ کی طرف اپنی نظر گاڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلم امہ، مسلم لیڈرز، مسلم حکمران، مسلم جرنیل سب نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے اور پریکٹیکلی کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور ان میں سے ایک خاص وجہ جس کی طرف آقا علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے اشارہ فرما دیا تھا، وہ یہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب قومیں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے ایسے دعوت دیں جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یعنی عنقریب قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کوئی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور جیسے ضیافت کے لیے دسترخوان پر دعوت دی جاتی ہے، اس طرح قومیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم بہت تھوڑے ہوں گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ جس طرح جھاگ جتنی بھی زیادہ ہو نا تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، پانی جس طرف چاہے بہا کے لے جائے۔ فرمایا اس طرح تم بھی بے وقت ہو جاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا، اور تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ تو دوستو، واقعتاً حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو گئے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہم ریئیکٹ نہیں کر رہے، ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی جو حدیث مبارکہ ہے، ہم پریکٹیکلی اس سے بہت دور چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں۔ جسم کے جب ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو دوستو، اس تناظر میں اور اس موجودہ صورتحال میں باہم بحیثیت مسلم امہ ہم جو عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کم از کم 3 کام کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر ان غزہ کے مسلم بھائیوں کے لیے دعا کریں۔ دعا ایک ہتھیار ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتی ہے، فیس بک، یوٹیوب، ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین چلائیں اور ان کی دشمن کی جو ظلم اور بربریت ہے اس کو آشکار کریں اور پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ آواز بلند کریں اور ہم پرامن مظاہروں میں، احتجاج میں شرکت کریں۔ یہ دوسرا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا کام، مجموعی طور پر پوری امت مسلمہ دشمنوں کی، اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کر دیں۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کرنے سے بہت کچھ ہوگا۔ اگر 57 مسلم ممالک اور ان کی جو 1.5 ارب آبادی ہے یہ آبادی بائیکاٹ کر دے تو آپ سوچیں کہ ان کا اکنامک گراف کتنا ڈاؤن ہو جائے گا، اور پھر وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم غلط اقدام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کم از کم یہ 3 کام ہیں جو ہم اپنے مسلم فلسطینی بھائیوں کے حق میں، غزہ مسلمانوں کے بھائیوں کے حق میں، ان 3 کاموں کے ذریعے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔